تمام newly to be recruited JSTs, PSTs سب کو ہائی کورٹ میں جانے کے بعد جو ہے نا میں آپ لوگوں کو اپڈیٹ آڈیو کے ذریعے نہیں دے سکا. تو انٹرنشپ کے انٹرویوز چل رہے تھے اور جیسے ہم ہائی کورٹ سے نکلے تو سیدھے اس میں ہم مصروف ہو گئے اور ابھی میں آفس سے نکلا. آج ہمارا جو کیس تھا اسٹے ویکیٹ کرانے کے حوالے سے تو بہت کبھی چانسز تھے کہ اسٹے اٹھ جائے اور 3 دفعہ جج صاحب نے جو پٹیشنرز کا وکیل تھا مسٹر سہیل کھوسو ان کو کہا کہ بھائی چھوڑو، کیوں معاملے کو روکا ہوا ہے یا کیوں اسٹے کرواتے ہو، کمنٹ جمع ہے تو ہم کیس چلاتے ہیں، آؤ سامنے آرگیو کرو. تو پھر انہوں نے ایک کاؤنٹر ایفیڈیوٹ اور ٹائم لینے کی بہت ہی استدعا کی. 3-4 دفعہ جب اس نے اپیل کی تو جج صاحب نے قبول کی اور بڑا ٹائم بھی مانگ رہا تھا، لیکن جج صاحب نے 5 دن دے دیے ان کو. ان کو کہا کہ مکمل آپ ریڈی ہو کے آئیں. میری مسٹر سکندر چتوئی صاحب سے اور دوسرے وہ بھی میرے بہت ہی پیارے اساتذہ ہیں پرائمری کے، وہ بھی ہائی کورٹ میں ملے تو اسی معاملے پہ ڈسکس ہوئی. تو میں نے تو ان کو یہ کہا کہ آپ کو تو پروموشن سے زیادہ اپ گریڈیشن میں فائدہ مل رہا ہے، اور کل جو پی ٹی اے کا جو چیئرمین ہے مسٹر غلام رسول مہر صاحب اور جنرل سیکریٹری صاحب سے ان کی میٹنگ ہوئی ہے اور باقاعدہ طور پہ جو ان کی ڈیمانڈس تھی وہ سب کی سب سیکریٹری صاحب نے منظور کر لی ہیں اپ گریڈیشن کے حوالے سے، اور اپنے ایڈیشنل سیکریٹریز کو بھی ڈائریکشن دے دی ہیں کہ آپ سب جو ہے نا ان کی جو سمری ہے وہ جلدی آج ہی موو کریں. تو شاید آج موو ہو گئی ہو یا. اور دوسرا میں نے ان کو کہا کہ دیکھو آپ لوگوں کو 30% جو ہے نا 16 گریڈ مل رہا ہے، تو اس میں بھی کافی نوجوانوں کا فائدہ ہو جائے گا، اور مزید جو ہے نا کچھ پرسنٹیج جو ہے نا 17 گریڈ کی ملے گی، اور ایک پی ایس ٹی جو سالہ سال نیچے دبا ہوا ہوتا تھا وہ اپنی ایک اچھی لیول میں آ جائے گا. تو بہتر ہے کہ ابھی آپ لوگ اس معاملے پہ ضد دینے کے بجائے آپ اپ گریڈیشن پہ جائیں. تو کچھ ہمارے وہاں پیارے ہیں دوست، ایک واگو صاحب ہیں، کچھ دوسرے، وہ کہہ رہے تھے کہ سر ہم ابھی پی ایس ٹی سے جے ایس ٹی یا ایچ ایس ٹی. میں نے کہا دیکھو ابھی جے ایس ٹی لگو، پھر جے ایس ٹی کے بعد ایچ ایس ٹی، اس پہ تو بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. تو ادھر تو آپ لوگوں کو ایٹ اے ٹائم 5 گریڈ مل رہے ہیں اپ گریڈیشن کے، اس کے بعد جو ہے 16 گریڈ، پھر 17. تو یہ خاص طور پہ ہمارے جو ینگ پی ایس ٹیز ہیں ان کو آگے جا کے بہت بڑا اچھا فائدہ ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ سیکریٹری صاحب نے یہ بھی ان کا مطالبہ مانا کہ دیکھو آپ لوگوں کو جو ٹائم اسکیل ہے وہ بھی 4 لیول میں ہم برقرار رکھیں گے. تو اندازہ کریں کہ ٹائم اسکیل جب ان کو 4 لیول میں مل جائے، مثال کے طور پہ جو 14 میں پی ایس ٹی ہے، اگر وہ ٹائم اسکیل اگر اس کو ملے تو 15 پھر 16 17 وہ ٹائم اسکیل الگ ملے گا. جو 16 میں پی ایس ٹی ہوگا اس کو ٹائم اسکیل 16 سے اسٹارٹ ہوگا، 16 17 18 19. اور جو پی ایس ٹی ہوگا 17 میں نا، اس کو 18 19 20 سمجھو کہ وہ بھی 20 تک چلے جائیں گے ٹائم اسکیل میں. اور یہ سارے ان کا سارا سیٹ اپ ایچ ایس ٹی کے ایکول ہو جائے گا. لیکن بات ہے کہ میں نے انہیں کہا کہ بھائی دیکھو انا چھوڑ دو، یہ مجھے انا کا مسئلہ لگ رہا ہے، ورنہ نقصان تو پی ایس ٹیز کا نہیں ہو رہا ہے بلکہ ان کا فائدہ ہونے جا رہا ہے. تو بس ابھی انہوں نے ایک پٹیشن فائل کی ہے تو بندہ اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے، اور میرا یہی کام تھا کہ میں ان کو تھوڑا سا مطمئن کروں، موٹیویٹ کروں. اور باقی رولز وغیرہ انڈر جو ہے نا وہ فریمنگ ہے، وہ فریم ہو رہے ہیں، وہ اس پہ کمیٹی جو رولز
RRC ریکروٹمنٹ رولس کمیٹی ہوتی ہے جس کا چیئرمین سیکریٹری SNGAD ہوتا ہے. کل شاید اس کی میٹنگ بھی ہو گئی ہے اور مزید اس پہ کام ہوگا. تو یہ اور اپ گریڈیشن کی PSTs کی سمری شاید آج موو کر گئی ہے, نہیں تو سیکریٹری کے ٹیبل پہ ہے. اور سیکریٹری نے یہاں تک بھی حالانکہ اس کا اتنا ٹائم نکالنا یہ چیز, انہوں نے کہا کہ یہ سمری میں خود لے جاؤں گا منسٹر صاحب کے پاس, پھر چیف سیکریٹری کے پاس, پھر CM کے پاس. تو دیکھو اتنی بڑی فیور وہ اساتذہ کی کر رہے ہیں تو اور کیا کریں. تو ابھی یہ جو ریکروٹمنٹ چل رہا ہے اس میں یہ چیزیں تھوڑی سی رکاوٹ ہو رہی ہیں, سسٹم رکا ہوا ہے. اور PST پہ تو الحمدللہ آج میں نے اسٹیٹس اپنی برانچ والوں سے لیا, وہ کہہ رہے تھے کہ سر ابھی 95% ہم کام کر چکے ہیں, ابھی تھوڑا سا ہمیں ری ویریفائی کرنے دیں کیونکہ پھر ایسا نہ ہو کہ ایرر ہو جائے اور کسی کو نقصان ہو جائے, اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. سمجھو کہ ہمارا ابھی پروسیس جو ہے نا ریویو کی طرف ہے, باقی تو تکمیل ہو گیا ہے انشاءاللہ تعالی. دیکھتے ہیں کل پرسوں تک ہمیں اندازہ ہو جائے گا تاکہ میں آپ لوگوں کو ڈیٹ بتاؤں گا. تو تب تک آپ سب لوگ صبر سے کام لیں, تحمل سے کام لیں. گورنمنٹ آپ سے سیریس ہے, ہمارے منسٹر صاحب بہت سیریس ہے آپ لوگوں کے لیے. دیکھو یہ ساری منسٹر صاحب کی مہربانی ہے کہ آپ سب لوگ آئے ہو, ورنہ شروع میں دیکھو 1300 لوگ تو پاس ہوئے تھے ٹوٹل. کتنی لینینسی دی ہے انہوں نے اور اچھے طریقے سے آپ سب لوگوں کو انہوں نے لیا ہے. تو کبھی کبھی اس گروپ میں اس طرح کے کمنٹس آ جاتے ہیں کہ بھائی گورنمنٹ نہیں چاہتی ہے, یا گورنمنٹ کے پاس اتنا فنڈ نہیں ہے, یا یہ نہیں ہے. بھائی کورٹ میں تو گورنمنٹ گئی بھی نہیں ہے نا, دوسرے گئے ہیں, وہ کوئی گورنمنٹ کے لوگ تھوڑے ہی ہیں, وہ تو آپ اور ہم یہاں کے لوکل لوگ ہیں. تو اس طرح کی گفتگو سے بھی تھوڑا سا بچیں, اور جو لوگ آپ کے محسن ہوں تو ان کی ضرور آپ ان کا احسان مانیں. ہمارے سیکریٹری صاحب ہیں, منسٹر صاحب ہیں, ایون CM صاحب ہیں, اور سارے لوگ دیکھو نا یہ میرٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. میرٹ انہی کی وجہ سے, ورنہ کوئی سسٹم اپنے ہاتھ میں لینا اور ان چیزوں کو مینیج کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی ہے, لیکن یہ میرٹ آپ لوگوں کے سامنے ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ بے فکر رہو, یہ مرحلہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ لوگوں کی کا جو یہ انتظار ہے ختم ہو جائے گا, اور بہت ہی جلد آپ لوگوں کو آرڈرز ملنے شروع ہو جائیں گے. کافی ڈسٹرکٹ میں تو بالکل 100% تکمیل بھی ہو چکی ہے. تو بس جلدی عنقریب یہ ساری چیزیں جو ہے نا فائنلائز ہوں گی اور آپ لوگوں کو کارڈز آ جائیں گی کہ آئیں اپنے آفر آرڈرز لیں. تب تک آپ محنت کریں اور صبر سے کام لیں, تحمل سے کام لیں, اچھی گفتگو کریں, اچھا انداز اپنائیں. آپ ٹیچر ہونے جا رہے ہیں تو آپ وہ ٹیچر کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں نا وہ اپنے اندر جو ہے نا اپنائیں. جزاکم اللہ. حافظ شہاب الدین انڈر, ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر, ایلیمنٹری, سیکنڈری, ہائر سیکنڈری, سکر.